کہ ایک حنفی عالم کہتا ہے کہ بے نمازی کافر و مرتد ہے، اس پر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا چاہیے۔ اس عالم کا قول مردود ہے یا نہیں؟ 3 شخصوں کو بے نماز جنازہ دفن کرا دیا ہے، اس پر شرعاً کیا وعید عائد ہو سکتی ہے؟ دنیا میں ایسا مسلمان نہیں جو گاہ بگاہ پنجگانہ و عید نہ پڑھتا ہو، اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ یعنی سوال یہ کیا گیا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا آیا وہ کافر و مرتد ہو جاتا ہے؟ اور ایک عالم یہ کہتا ہے کہ وہ کافر و مرتد ہو جاتا ہے اور اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ تو آپ علیہ الرحمٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ایمان و تصحیح عقائد کے بعد جملہ حقوق اللہ میں سب سے اہم اور اعظم نماز ہے۔ جمعہ اور عیدین یا بلا پابندی پنجگانہ پڑھنا ہرگز نجات کا ذمہ دار نہیں۔ جس نے قصداً ایک وقت کی بھی چھوڑی ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا۔ فرمایا کہ سب سے حقوق اللہ میں سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ بڑی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا یا کچھ چھوڑ دیتا ہے، جمعہ چھوڑ دیتا ہے یا عیدین میں سے کوئی عید کی نماز چھوڑ دیتا ہے یا کوئی ایک آدھ فرضی نماز بھی چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی نجات نہیں پا سکے گا، اور اس ایک اکا دکا نماز چھوڑنے کی بھی وجہ سے فرمایا کہ ہزاروں برس وہ جہنم میں جلے گا۔ یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، اور فرمایا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ دنیا ہی میں توبہ کرے اور جتنی نمازیں چھوڑی ہیں ان کی قضا کرے، قضا کرنے کے بعد پھر اسے دنیا میں معافی مل سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ مسلمان اگر اس کی زندگی میں اسے یک لخت چھوڑ دیں، اس سے بات نہ کریں، اس کے پاس نہ بیٹھیں تو ضرور وہ اس کا سزاوار ہے۔ فرمایا کہ ہاں مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہے کہ دنیا کے اندر ایسا شخص جو نماز نہیں پڑھتا یا کبھی کبھار پڑھتا ہے، کبھی کبھار چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کو چاہیے کہ بات چیت ختم کر دیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں، ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں۔ تو یہ لوگ بے نمازی اسی کے حقدار ہیں، اسی کے حقدار ہیں۔ اور فرمایا ہاں اگر وہ فوت ہو جائیں اور اگر صحیح العقیدہ ہوں، یعنی ان کے عقیدے کے اندر کوئی ہیر پھیر نہ ہو، گڑبڑ نہ ہو، اور اس کے جنازے کی نماز پڑھنا الا مستثنی ولیس ھذا منہم، فرمایا کہ ہاں کچھ ایسے ہیں کہ جن کے جنازے کا استثناء کیا گیا ہے تو فرض قطعی علی الکفایہ ہے۔ اگر سب چھوڑ دیں، جن جن کو اطلاع تھی سب گناہ گار و تارک فرض و مستحق عذاب ہوں گے۔ جس نے 3 مسلمانوں کو بے نماز دفن کر دیا، فاسق، مرتکب کبیرہ، مستوجب سزائے شدیدہ ہوا، بے نماز کے نماز کو فرض جانتا ہو، اس کی تحقیر نہ کرتا ہو، اگرچہ نفس و شیطان کے پھندے میں آ کر نہ پڑتا ہو، مرتکب کبائر ہے، مستحق عذاب نار ہے، مگر کافر نہیں ہے۔ ہاں باغی نہیں، ڈاکو نہیں، ایک تباہ کار مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، عقیدے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، صرف نماز نہیں پڑھتا۔ ہاں اس میں پھر ایک صورت یہ ہے کہ نماز پڑھتا نہیں ہے صرف غفلت اور سستی کی وجہ سے، لیکن وہ نماز کا منکر نہیں ہے، نماز کی تحقیر بھی نہیں کرتا۔ اگر نماز کی تحقیر کرتا ہے، نماز کو حقیر جانتا ہے، نماز کا انکار کرتا ہے، تب وہ کافر و مرتد ہوگا، تب اس کی نماز جنازہ بھی درست نہیں ہوگی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی بلکہ اسے دفن ہی نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا ہاں اگر ایک شخص صرف غفلت و سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ نماز کو اچھا عمل بھی سمجھتا ہے، نماز کو فرض بھی جانتا ہے، نماز کا منکر بھی نہیں ہے، تو اس حالت میں وہ سزا کا مستحق ہے، جہنم کا مستحق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کافر نہیں ہے۔ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی
اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا۔ ہاں سوائے 3-4 ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس بھی موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ واجبۃ علیکم علی کل مسلم یموت برا کان او فاجرا وان هو عمل الکبائر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز جنازہ پڑھنا ہے مسلمانوں، ایمان والو، ہر مسلمان کی تم پر لازم ہے، ضروری ہے، اگرچہ فوت ہونے والا نیک ہو یا گناہ گار ہو، نیک ہو یا گناہ گار ہو، اگرچہ وہ کبیرہ گناہ بھی کرتا ہو، گناہ کی وجہ سے کوئی بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ اس اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھو۔ ہاں گناہ کو اگر حلال نہ سمجھتا ہو، گناہ کو حلال سمجھنے سے بھی بندہ کافر ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ جو ڈاکو ہیں، راہزن ہیں، اور رات کو جو ہتھیار لے کر شہر میں لوٹ مار کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ اگر جنگ ہی کی حالت میں، یعنی لوٹ مار کی حالت میں، ڈاکہ زنی کی حالت میں ہی مارے جائیں، مقابلے کے اندر مارے گئے، رات کو ڈاکہ مارنے کے لیے گئے، مارے گئے، تو اس حالت میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ ہاں اگر ان کے علاوہ ہے ڈاکو تھے، ہے چور تھے، لٹیرے تھے، لیکن اپنی نارمل موت مرے ہیں، تو تب بھی حکم ہے ان کا جنازہ پڑھا جائے گا اور انہیں مسلمان کے قبرستان میں بھی دفن کیا جائے گا۔ یہ چوتھا ایسا شخص ہے کہ جو والدین میں سے کسی ایک کو قتل کر دے، والدین میں سے کسی ایک کو اگر اولاد قتل کر دے تو وہ بھی شرعی حکم یہ ہے کہ ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا اور مسلمان کے قبرستان میں بھی انہیں دفن نہیں کیا جائے گا، یہ ان کی سزا ہے۔ ہاں اگر دنیا کے اندر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر علیحدہ بات ہے، اگر اسی حالت میں کچھ عرصے کے بعد مر گئے اور اپنے اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا والدین کے قتل کو، تو بھی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اس کے علاوہ بے نمازی اگرچہ سال ہا سال جہنم میں جلے گا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، گناہ گار ہے، بدکار ہے اور جہنم کی سزا کا حقدار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک وہ نماز کا قائل ہے اور نماز کو فرض جانتا ہے، وہ کافر و مرتد نہیں ہے۔ ہاں نماز کی حقارت آ گئی، تحقیر آ گئی، نماز کو اچھا نہیں جانتا، نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، ہلکا عمل سمجھتا ہے، او جی معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، یہ جملہ تحقیر کا ہے۔ اگر کوئی کسی نے کسی کو کہا جی نماز پڑھو، او جی اللہ معاف کرنے والا، تو بڑا نمازی آیا ہے، آگے سے الٹا جواب دینا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ہاں نماز کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے فرض کی اہمیت نہیں ہے، یہ تحقیر کا جملہ ہے۔ ہاں اگر کوئی کہے کہ جی یار نماز پڑھا کرو، جی ٹھیک ہے جی واقعی انشاءاللہ کوشش کروں گا، غفلت ہے، سستی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، تو اس میں گنجائش ہے کہ جب الٹی بات آگے سے کہیں گے تو پھر یہ ہے کہ نماز کو ہلکا جاننا ہے، تو تخفیف ہلکا جاننا یہ تحقیر ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو صحیح معنوں سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔